میرے دوستو، حضرت حسین کا میدان کربلا میں جانا، کربلا کا میدان، جمعہ کا دن، محرم کی 10ویں تاریخ، 10 محرم الحرام، عاشورہ کا دن، وہ مقدس دن جو پہلے سے ہی مقدس چلا رہا تھا، بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ اب مکمل تقریر ضرور سنیں۔ حضرت حسین کا میدان کربلا میں جانا، جمعہ کا دن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز اپنی جماعت والوں کو پڑھائی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جماعت میں ٹوٹل 155 یا 175 لوگ تھے، اس سے زیادہ کا ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن اس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور سامنے والوں کا جو لشکر تھا، کوئی 8000 بتاتا ہے، کوئی 12000، یہاں تک کہ 40000 تک کا ذکر ملتا ہے۔ اور آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا گیا کہ تم گناہوں کو قبول کرو، گناہوں کو قبول کرو۔ حضرت امام حسین نے گناہوں کو قبول کیا؟ نہیں کیا۔ تو سامنے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو آج تلواریں نکلے گی، ایک دوسرے کے گردن کاٹ دیے جائیں گے، سر قلم کر دیے جائیں گے، آج تلواریں نکلے گی۔ حضرت امام حسین بھی وہ تھے، اللہ کی قسم، حضرت امام حسین بھی وہ تھے، نبی کے نواسے تھے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نور نظر تھا، فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، ان کے بدن میں اگر کسی کا خون دوڑتا تھا تو وہ شیر خدا حضرت علی کا دوڑتا تھا، اگر ان کے جسم میں کسی کا دودھ دوڑتا تھا تو وہ ماں فاطمہ الزہرا کا دوڑتا تھا، اگر ان کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھا تھا تو اس نبی نے رکھا تھا جس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اعلان کر دیا، کہا ہاں مقابلہ ہوگا، نبی کا نواسا ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں، علی کا لخت جگر ہوں، مقابلہ ہوگا۔ حسین برائی سے، حسین برائی کو برداشت نہیں کر سکتا، کسی حالت میں بھی برائی کو برداشت نہیں کر سکتا، حسین نبی کے زمین پر برائی کو برداشت نہیں کر سکتا، برائی کے سامنے سر کٹا تو سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ اعلان کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہاں مقابلہ ہوگی۔ تو سامنے والوں نے کہا کہ مقابلہ اس طرح سے ہوگا کہ 1 بائی 1، ایک تیرے طرف سے آئے گا اور ایک ہمارے طرف سے جائے گا، ایک مقابلہ ہوگا 1 بائی 1۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جماعت والوں پر ایک نظر ڈالا اور کہا، کون ہے جو آج اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب سے پہلے جنگ کے میدان میں لبیک کہے؟ کون ہے جو آج اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب سے پہلے میدان میں اترے؟ تو ایک 75 سال کا بوڑھا کھڑا ہوا، ان کا نام حضرت حرید ہے۔ جب وہ حضرت حرید کھڑا ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ تو میرے ابا کے عمر کے ہیں۔ تو حضرت حرید نے کہا کہ بیٹا نہیں، آج نہ روکو، میں بوڑھا ضرور ہوں لیکن آج تم دیکھو گے میرے ہاتھ میں کتنا ایمانی پاور ہے، کتنا ایمانی طاقت ہے۔ جب حضرت حرید نے تلوار کو لے کر کھڑا ہوا اور جب جنگ کے میدان میں گیا، بیچ میدان میں گیا، تو آواز آئی ادھر سے کہ ارے بوڑھے کو بھیجتے ہو، کسی جوان کو بھیجو۔ تو حضرت حرید کے زبان سے آواز نکلا، اللہ کے ولی کے زبان سے آواز نکلی، میں بوڑھا ضرور ہوں لیکن میرے اندر 50 جوانوں کی طاقت ہے، آؤ میرے اندر 50 جوانوں کی طاقت ہے۔ ایسا ہی ہوا، آتے گیا، ایک کر کے آتے گیا۔ حضرت حرید رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے کے یہاں تک کہ 50 آئے اور 50 کو حضرت حرید نے ڈھیر لگا دیا۔ جب 50 کو حضرت حرید نے ڈھیر لگا دیا، مار دیا،
تو اب دشمن آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو پورا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، ایک ساتھ ٹوٹ پڑو سارے کے سارے حضرت حریت پہ سارے کے سارے ایک ساتھ ٹوٹ پڑو، سارے حضرت حریت پہ ایک ساتھ ٹوٹ پڑا۔ یہاں تک کہ وہ گھڑی بھی آئی، آخری وقت بھی آیا کہ حضرت حریت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سے لے کر سر تک 82 تلواروں کے زخم اور 82 تیروں کے زخم لگے ہوئے تھے، اور حضرت حریت کے ہونٹ پہ برچھا مارا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ کون سا دن؟ جمعہ کا دن۔ کربلا کا میدان ایک گاؤں ہے، جمعہ کی نماز ہوگی نہیں، مسافر ہیں، ظہر کی نماز ادا کرنا ہے، مسافر ہیں، 2 رکعت پڑھنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز ادا کی اور اعلان کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً یہ اعلان کیا کہ میرے بڑے بیٹے علی اکبر تیار ہو جائے۔ میرے دوستو آپ سوچو نا، کچھ دیر کے لیے سوچو نا، آپ کے بھی اولاد ہیں نا، سوچو نا، آپ کے بھی بچے ہیں، ہاں آپ کو معلوم ہو کہ میرا بچہ جائے گا، واپس لوٹ کر زندہ نہیں آئے گا، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گا؟ آپ کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا؟ حضرت حسین بھی تو آدمی ہے نا، انسان ہے نا، وہ بھی تو باپ ہے نا۔ حضرت حسین نے کہا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے۔ میرے دوستو وہ کیسا فرما بردار بیٹا تھا، سوچئے آپ ذرا۔ حضرت حسین کو معلوم ہے میرا بیٹا جائے گا، واپس نہیں آئے گا، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ کیسا فرما بردار بیٹا فوراً تلوار کو لے کر کھڑا ہوا، ہاں، اور کہا ابا میں چلا، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ حضرت حسین نے کہا کہ بیٹا پیشانی تو چومنے دے، گلے تو ملنے دے۔ حضرت حسین نے پیشانی کو چوما، گلا سے ملا اور کہا بیٹا جا شہید ہو جا کر، یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے، جاؤ بیٹا جا کر شہید ہو جاؤ، انشاءاللہ قیامت کے میدان میں تم اور تمہارا نانا ہم سب ایک ساتھ ملاقات کریں گے، جاؤ آج جا کر شہید ہو جاؤ، یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھمسان میدان میں چلا گیا نا، میدان میں، بیچ میدان میں، کیا پتہ چلے گا؟ کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ علی اکبر کا 2 ٹکڑا کر دیا گیا، 2 ٹکڑا، علی اکبر کا 2 ٹکڑا کر دیا گیا۔ میرے دوستو آپ سوچو نا، کچھ دیر کے لیے سوچو نا، آپ کے بھی اولاد گئے، آپ کے بھی بچے گئے، آپ بھی باپ ہو، حضرت حسین کے دل پہ کیا گزرا ہوگا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیسے آگے بڑھے ہوں گے، اپنے بیٹے کے دونوں ٹکڑے کو کیسے اٹھایا ہوگا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اپنے بیٹے کے دونوں ٹکڑے کو ہاتھ میں اٹھایا، اور جیسے ہی اٹھا کر آ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، خیمے سے، عورتیں بھی تھی خیمہ میں، تو آواز آئی حسین حسین جلدی آؤ، دوڑتا ہوا آؤ، تیرا چھوٹا بیٹا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اسے پانی پلا دو، یہ پیاس لگا ہے ان کو، اسے پانی پلا دو۔ حضرت حسین اپنے بڑے بیٹے کے دونوں ٹکڑے کو لا کر پیچھے میں خیمے میں ایک جگہ پہ رکھا اور اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو گود میں لے کر دشمنوں کے درمیان چلا گیا، اور دشمنوں سے کہا تم کو ہم سے دشمنی ہے، مجھ سے دشمنی ہے، ہمیں مارو، ہمارے بچوں سے کیا دشمنی ہے، یہ تو معصوم بچہ ہے، یہ تو معصوم دودھ پیتا بچہ ہے، ان سے تمہیں کیا دشمنی ہے، انہیں پانی پلا دو، انہیں پانی پلا دو، تمہیں ہم سے دشمنی ہے لیکن ہمارے بچے سے نہیں، انہیں پانی پلا دو۔ تو سامنے سے حضرت حسین نے پانی مانگا، لیکن سامنے سے ایک تیر آیا، ایک تلوار آیا، وہ جو تیر آیا وہ پیشانی پر لگا، وہ جو تیر آیا، وہ جو تلوار آیا وہ پیٹ پر لگا۔ سوچئے، پانی کے بدلے میں تیر مارا، تلوار مارا۔ حضرت حسین واپس اپنے چھوٹے بیٹے کو واپس لے کر آئے، آ ہی رہتے کہ راستے میں وہ بھی دم توڑ دیا۔ کیا گزرا ہوگا حضرت حسین کے دل پہ؟
حضرت حسین اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کے لاش کو بھی اسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ اپنے بڑے بیٹے کے لاش کو، بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے کو رکھا تھا، دونوں کو ایک جگہ پہ رکھا اور دونوں بیٹے کے لاش پر یوں ہاتھ رکھ کر کہا، میرے بیٹے تو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم سے محبت نہیں تھا۔ حضرت حسین نے اپنے دونوں بیٹے کے لاش پر دونوں ہاتھ کو رکھا اور کہا، بیٹے تو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مجھے تم سے پیار نہیں ہے، میرے بیٹے مجھے تیرا ہنسنا بھی یاد ہے، مجھے تیرا رونا بھی یاد ہے، مجھے تیرا کھانا بھی یاد ہے، مجھے تیرا پینا بھی یاد ہے، مجھے تیرا چلنا بھی یاد ہے، مجھے تیرا دوڑنا بھی یاد ہے، مجھے تیرا ہر چیز یاد ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم سے محبت نہیں تھا۔ قیامت کے میدان میں تم اور تمہارا نانا ہم سب ایک ساتھ ملاقات کریں گے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، پرانی تلوار۔ کون سی تلوار؟ پرانی تلوار۔ لوگوں نے کہا یہ پرانی تلوار ہے، یہ ٹوٹ جائے گا جنگ کے میدان میں، اسے نہ لے جاؤ۔ تو حضرت حسین نے کہا، لوگوں نہیں، یہ پرانی تلوار ضرور ہے لیکن ٹوٹے گا نہیں، اس لیے کہ یہ وہ تلوار ہے جس کو میرے بابا جان حضرت علی، جس کو میرے بابا جان نے دیا تھا۔ لوگوں یہ پرانی تلوار ضرور ہے لیکن ٹوٹے گا نہیں، اس لیے کہ یہ میرے بابا جان کا تلوار ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ صندوق سے وہ چادر نکالو۔ صندوق سے چادر نکالا گیا، وہ چادر حضرت امام حسین نے کہا کہ لوگوں یہ نہ کہنا کہ یہ پرانی چادر ہے، یہ وہ چادر ہے جس کو میری ماں فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی۔ صندوق کھولا گیا اور امامہ نکالا گیا اور کہا، لوگوں یہ وہ امامہ ہے جس کو میرے نانا جان نے دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پرانی تلوار کو لے کر، پرانی چادر کو اوڑھ کر اور اپنے نانا جان کے امامہ کو پہن کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر تیار ہو گئے اور جنگ کے میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ قسم خدا کی میں نے کتابوں میں پڑھا لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ پڑھیں گے مولانا ابوالکلام آزاد کے کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے 4 گھنٹے تک 40,000 کا مقابلہ کرتا رہا۔ اکیلے حضرت امام حسین نے 4 گھنٹے تک 40,000 کا مقابلہ کرتا رہا۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ وقت گزرتا گیا۔ ظہر کی نماز تو پڑھی تھی نا، اب کون سی نماز؟ مغرب کی نماز۔ تو میرے دوستو بولو نا اب کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز۔ ہاں، حضرت حسین نے اعلان کیا، لوگو قفو، رک جاؤ، اصلی صلاۃ العصر، میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، تو بھی نماز پڑھ لے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، لوگوں رک جاؤ، مقابلہ ہوگا۔ حضرت حسین میدان میں آ چکا ہے، مقابلہ ہوگا، اب یہ رکنے والا نہیں، ڈرنے والا نہیں، میں نماز پڑھ لوں، تم بھی پڑھ لو، میں بھی پڑھ لوں۔ سامنے سے کیا آواز آئی؟ پڑھ لو اپنے خدا کے سامنے پڑھ لو، تو نماز پڑھ لے، تو نماز، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آواز آئی؟ پڑھ لے تو اپنے خدا کے سامنے، اپنے معبود کے سامنے نماز، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو بے نمازی ہے وہ حسین کا دشمن ہے، منافق ہے۔ تو اب کیا بولنا؟ جو نماز نہیں پڑھتے اسے خود سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میں حسینی ہوں، حسین سے محبت کرنے والا ہوں، یا میں منافق ہوں، یا حسین کا دشمن ہوں۔ بہرحال حضرت امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ لوں گا، مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ پورے بدن زخمی ہے، حضرت حسین کے پاؤں سے لے کر سر تک 72 جگہ تلواروں کے زخم لگے ہوئے تھے، 72 جگہ تیر کے زخم لگے ہوئے تھے، سینے پہ پورا سینہ چھنی ہو گیا تھا۔ حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا پانی دے دو، وضو کر کے نماز پڑھ لوں گا۔ لوگوں نے کہا، دشمنوں نے کہا، نہیں، پانی بھی نہیں دوں گا، تجھے نماز پڑھنا ہے پڑھ لو، میں پانی بھی نہیں دوں گا۔ حضرت حسین نے نماز کو چھوڑا؟
तलवार की नोक पे भी हज़रत हुसैन ने नमाज को नहीं छोड़ा, मैदान करबला में भी नमाज को नहीं छोड़ा। अरे हम तो अपने बिस्तरों पे छोड़कर, बिस्तरों पे, हाँ, नरम नरम बिस्तरों पे सो के नमाज को छोड़ते हैं। हम तो नमाज झूठ बोल बोल के नमाज को छोड़ते हैं। तो हज़रत हुसैन ने फ़ौरन तयम्मुम किया, पानी नहीं तो क्या करना चाहिए, फ़ौरन तयम्मुम किया और यूँ अल्लाह अकबर, असर की नमाज शुरू हो गई। कौन सी नमाज? असर की नमाज। अब हज़रत हुसैन का यहाँ अब हज़रत हुसैन शहीद हो जाएंगे। मेरे दोस्तों दिल थाम कर सुनना। हाँ, जब हज़रत हुसैन नमाज स्टार्ट कर दिया और जब रुकू में गए, रुकू से उठे सजदे में गए, तो दुश्मन लोग आपस में मशवरा कर रहे हैं, आपस में सोच रहे हैं कि ये जो नमाज के बाद जो पावर में आएगा ये किसी को नहीं छोड़ेगा, ये जो नमाज के बाद जो इनके अंदर ताकत आएगी ये किसी को नहीं छोड़ेगा, सारे को मार देगा, सारे को ख़त्म कर देगा, इसको अभी ही निपटा दो। सारे लोग आपस में मशवरा कर रहे हैं। तो मशवरा के बाद 3 बदबख्त सामने आ जा। तीनों का नाम बताता हूं मैं। पहला का नाम ज़ुरआ था, दूसरे का नाम सिनान, तीसरा का नाम शमुर था। पहला बदबख्त जिनका नाम ज़ुरआ था वो आए, हज़रत इमाम हुसैन सजदे में हैं, उन्होंने आया, उनके हाथ में तलवार था, वो हज़रत इमाम हुसैन के इमामा को उठाया, यूँ तलवार से फेंक दिया। वो किसका इमामा था? मेरे नबी का इमामा था। हाँ, नबी का इमामा था। हाँ, जिसको छूने में सहाबा किराम अपने आप को जन्नत महसूस क्या करता था। वो बदबख्त आया, ज़ुरआ नाम का बदबख्त, यूँ इमामा को उड़ा दिया। उसके हाथ में तलवार था, उन्होंने मेरे हुसैन के बाल मुबारक को पकड़कर यूं खड़ा किया और उसके हाथ में तलवार था, उन्होंने तलवार से हज़रत हुसैन के दोनों बाजू मुबारक को शहीद कर दिया। हज़रत हुसैन नमाज में थे, हज़रत हुसैन तड़प रखे हैं, चीख रखे हैं, चिल्ला रखे हैं, रो रहे हैं। अरे हज़रत हुसैन तो पहले से ज़ख्मी थे, पहले से तीर खाए हुए थे, पहले से तलवार खाए हुए थे, पहले से सीना छन्नी था। और इस बदबख्त ने, ज़ुरआ नाम का बदबख्त ने फिर आकर उनके हाथ को, बाजू मुबारक को शहीद कर दिया। दूसरा बदबख्त आया जिनका नाम सिनान था। अरे हज़रत हुसैन के तो हाथ मुबारक को शहीद कर दिया था। दूसरा बदबख्त आया जिनके हाथ में लोहे का सलाख था, वो आए और वो हज़रत हुसैन के सीने में इस कदर ज़ोर से लोहे के सलाख को मारा कि पूरा सलाख सीने के अंदर चला गया। अरे सोचिए ना, ज़रा कुछ देर के लिए सोचिए ना। हज़रत इमाम हुसैन नमाज में गए, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन फिर भी नमाज को नहीं तोड़ा, नहीं छोड़ा नमाज को। अरे वो लोहे का सलाख किस तरह सीने के अंदर गया होगा, सीना फटा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा, किस तरह रो रहे होंगे हज़रत इमाम हुसैन, लेकिन फिर भी नमाज को नहीं छोड़ा। अब तीसरा बदबख्त आए जिनका नाम शिमर था, शिमर। उनके हाथ में भी तलवार था। वो आए और हज़रत इमाम हुसैन तो पहले से ज़ख्मी थे, हाथ मुबारक भी शहीद कर दिया गया था, लोहे का सलाख सीने में उतार दिया गया, सीना फटा होगा, कैसी तकलीफ़ हुई होगी। तीसरा बदबख्त आया, फिर भी उनको सब्र नहीं हुआ। तीसरा बदबख्त आया, उनके हाथ में तलवार था, वो हज़रत इमाम हुसैन के सर को शहीद करके गर्दन को शहीद कर दिया और यूँ तलवार के नोक पर खड़ा कर दिया कि मैं हूँ हज़रत हुसैन को शहीद करने वाला, गर्दन को काटने वाला। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो गए करबला के मैदान में। हाँ, तलवारों के नोक पे नमाज को अदा किया। हमें इस वाक़े से यही सीख मिलती है कि हमें नमाज कभी भी माफ़ नहीं है। मेरे दोस्तों, सोचो ना, अगर नमाज माफ़ होती तो हज़रत हुसैन नमाज नहीं पढ़ते करबला के मैदान में, उनके लिए माफ़ होता। मेरे दोस्तों, सोचो ना, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान में भी नमाज अदा की। अब वो जो 3 बदबख्त था, वो जिनका नाम मैंने आपको बताया अभी, जिन्होंने हज़रत हुसैन को बुरी तरह से मारा, उनका अंजाम सुनिए, आपके दिल को ठंडक पहुंचेगी, आप खुश हो जाएंगे। पहला बदबख्त जिनका नाम ज़ुरआ था, उनका अंजाम क्या हुआ? वो कहा जाता है कि वो 3 दिन तक ठीक से रहा, सुकून से रहा, आराम से रहा। 3 दिन के बाद जैसे ही बिस्तर में सोता था, हाँ, रात में डर से चीख उठता था, चिल्ला उठता था कि भागो, हज़रत हुसैन मुझे मारने के लिए आ रहा है। घर वाले कहते हैं कि अरे हज़रत हुसैन तो शहीद हो गया, वो तुम्हें कैसे मारने के लिए आएगा, वो तो चले गए इस दुनिया से। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते, वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, तुम नहीं देख रहे हो।
चुनांच 1 महीना तक इसी तरह चलता रहा। 1 महीने के बाद वो इसी तरह बुरी मौत मर गया। दूसरा जिनका नाम सिनान था, वो जिन्होंने हज़रत हुसैन के सीने में लोहे की सलाख को उतारा था, सीना फटा होगा, कैसी तकलीफ़ होगी। अज़ाब आया, अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया, सिनान पे आया। ऐसा अज़ाब आया कि कहा जाता है कि ये भी 3 दिन तक सही से रहा, 3 दिन के बाद पागल हो गया। ऐसा पागल कि पेशाब करता था, पैखाना करता था, उसी को चाटता था, नई कपड़ा पहनता था, नंगा रहता था, लोग लात मारता था उनको। ऐसा पागल था और उनको इस तरह से काटा, इस तरह से बोटी करके खा गया कि तारीख में लिखा है, लोग कहते हैं कि उनका एक बोटी भी नहीं मिला, एक बोटी का टुकड़ा तक नहीं मिला। ऐसा अंजाम हुआ उन तीनों का। ये तो दुनिया में अंजाम हुआ उनका, आखिरत में क्या अंजाम होगा। मेरे दोस्तों, बहुत लंबी दास्तान है। आप